زندگی میں وہ مرحلہ آ گیا وہ مرحلہ آ گیا مولانا شہنشاہ حسین نقوی اس سے ہے اس ملک کو ہر مرحوم کا زیادہ تر لوگوں کی سویا جیلوں کی مجالس پر، لیکن آج انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ اپنے اس ساتھی بھائی سویا کی مجلس پر بھی پڑے گی بقول اور نقوی صاحب کے کہ میں نے شہنشاہ حسین صاحب کو اس راستے پر ڈال دیا کہ جہاں بڑے بڑے شہنشاہ راستے تھے، آج وہ شاہراہ حسینیت پر گامزن ہے اور یقین کے ساتھ کہ اسی طریقے سے وہ گامزن نہیں ہے۔ قبلہ و کعبہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے تو ہم سب یہاں آئے، لیکن قبلہ و کعبہ کس کتاب کس کو تعزیت پیش کریں؟ لہٰذا میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کے بارے کے بزرگوار، ان کے برادران، انور بھائی، بادشاہ بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ہم سب مل کر تو ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعزیت کا حق جس کا بنتا ہے وہ سب سے بڑا حق بنتا ہے شہنشاہ حسین نقوی کا، اس لیے کہ شہنشاہ حسین نقوی وہ شخصیت ہے جس شخصیت کا دوسرا رخ جو ہے وہ مولانا محمد علی۔ میں ملتمس ہوں جناب شہنشاہ نقوی سے جو تشریف لائیں، شہنشاہ نقوی صاحب سے جو تشریف لائیں اور آج کی سوئے میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سیدہ مظلومہ کونین کو ان کے لال کا قصہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کو تعزیت بھی پیش کریں ان لوگوں کو جو یہاں ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائیں۔ جب علی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، کوئی ذرہ ہو تو خورشید بنا دیتے ہیں، دیکھیے ذرہ نواسی کے بھری محفل میں اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بھیجی ہوئی عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعلم حقہ المجتہدون الذی لیس لصفۃ
بقدرته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد أعاني أبا القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين صلوات التماس کروں گا انتہائی عاجزی اور انتہائی تشکر و سپاس کے ساتھ آپ کی تشریف آوری علالت کے ایام میں نے صحت کی دعاؤں اور آج مجلس سویم میں مغفرت کے لیے آپ سب کا ممنون ہوں. آپ سب کا اپنے والد کی طرف سے، بھائی صاحب کے بچوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ سب کا ممنون ہوں کہ ہم اس قابل نہیں تھے جس میں آپ نے ہم سے محبت پیدا کی. سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لم یلد ولم یولد اللہم صل علی محمد. جتنے بھی ہاتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں بلند ہیں اور پوری دنیا سے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ اتنے قرآن ختم کیے جا چکے ہیں، اتنی مجلسیں ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارے جناب محترم چاند بھائی کی طرف سے، ماں بارگاہ سلمان فارسی کی طرف سے قرآن خوانی، اس طرح کے اور بھی میرے پاس تحریریں موجود ہیں جنہیں پڑھنے سے گریز کروں گا. یہ ایصال ثواب کا اہتمام جہاں جہاں ہوا ہے، آج جو اہتمام ہوا ہے، ان تمام نیکیوں کا ثواب، ان تمام دعاؤں، مناجات، تلاوت قرآن، یہ جو ابھی مدح اہل بیت ہوئی، جو ثانی سے لے کر تلاوت سے لے کر اب تک، اور اب میں اور ہم بیٹھے، ان تمام کا ثواب تو پہلے چاہنا معصومین مرحوم مغفور نباز ملت جعفریہ خوب جانتے تھے ملت کے مسائل کو کیسے کیا جائے. میرے معلم، میرے استاد، میرے باپ کے بعد باپ حضرت مولانا سید محمد اور نقوی، یا اللہ ان کے درجات بلند ہیں، انہیں ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعرات، 9 چندی جمعرات انہیں نصیب ہوئی، اور روز جمعہ انہیں قبر کے آغوش میں دیا. وہ شاید ہماری والدہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. میں روزانہ جب ان کے پاس جاتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتے تھے کہ باجی کیسی ہیں. ہم اپنی والدہ کو باجی کہتے ہیں، جو ہمارے ماموں ہم ساتھ رہتے تھے، یہ ہمیں ہماری والدہ باجی کہتے تھے، تو ہم سب بہن بھائی باجی کہتے. تو مجھ سے کہتے تھے باجی کیسی ہیں، کہتا تھا وہ کہہ رہی ہیں مجھے لے کے چلو، تو کہا نہیں انہیں لے کر نہیں آؤں گا، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہوگی. پھر جب بیڈ پر جانے کی بات ہوئی تو میں والدہ سے کہا کہ وہ آ
हैं उनसे मिलने के लिए। तो बस वो मिल के घर आई हैं और मगरिब की अजान हुई है, शब जुमा लगी है, शब जुमा लगी और यहाँ उनकी रहलत हुई। तो ये कुछ निशानियाँ तो हैं, उलमाए किराम बैठे हैं जो इस बात की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं कि ये निशानियाँ हैं कबूलियत दरगाह परवरदिगार में, कि उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में मकबूल था, अल्लाह की बारगाह में दर्जा रखते थे, लिहाजा उन्हें ये सआदतें नसीब हुई। मेरे लिए ज़रा नहीं कुछ ज़्यादा सख्त है कि इस मजलिस से खिताब हो, लेकिन मेरे वालिद का मुझे हुक्म नमाज जनाजा पढ़ने के हवाले से भी रहा, और आज शायद ये भी उनकी तरबियत है मुझे कि कैसे मसाइल का सामना करना होगा। हमारी वालिद तो जब इनको हुक उठती है ना, अभी 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, तो ये एक नौहा पढ़ लेते हैं, पापा उठते बैठते कोई सोच पढ़ लेते हैं, कोई नौहा पढ़ लेते हैं, कोई बरसिए का बंद पढ़ लेते हैं। मगर जब वालदा के पास जाता हूँ तो वो इस नौहा खानी और सोसानी का उनका नहीं है, तो उन्हें सिवाय रोते हुए मैं नहीं पाता कुछ। ख़ास तौर पर सोकर आधे में उठकर आवाज़ देती है, जैसे अंदर से उनको। अच्छा भाइयों में मैं इस बात का इकरार और एतराफ़ और आप सबके सामने अपने वालिद से माफ़ी मांगूंगा, अपनी वालदा से देख रही हैं बराबर ख़वातीन के मामबरगा में बैठी हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा कि जो खिदमत ऑन भाई ने वालदैन की वो मुझे तौफीक हासिल नहीं हुई। किसी ने एक दिन उनके सामने कहा कि हातिफ अलवरी साहब, आबिद साहब शहनशाह के घर रहते हैं या उन साहब आपके घर रहते हैं? तो फ़ौरन उसे नाराज़गी के लहजे में कहा, हम उनके घर रहते हैं, वो हमारे घर नहीं रहते। उसे नाराज होकर कहने लगे, ये नहीं कहो कि वो हमारे यहाँ रहते हैं, हम उनके घर रहते हैं। वालदा जब सो जाती थी तो देखते थे कि सो गई हैं, तो उनके पैरों का बोसा लेने का भी उनका रिवाज है। ये सआदतें जो मुझे तौफीक हासिल नहीं रही और अल्लाह मुझे तौफीक अता करे। लेकिन औन साहब का कोई ये दानिश करबला में था, कल पहुंचा तो रोते हुए मुझसे कह रहा था कि भाई आपको संभालना है। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं औन साहब जैसा नहीं हो सकता। हाँ, उनके जाने से कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, तो शायद कुछ जिम्मेदारियों की तरफ बेहतरी हो जाए, लेकिन इतनी हकीकत है कि वो यगाना थे अपनी मिजाज में, उनका अंदाज, उनका तरीका, उनका। मगर इन तमाम बातों के साथ अल्लामा साहब को कुछ जगह की तंगी है, अगर एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलवात नहीं करें। सोचा तो मैंने कुछ और था, शायद कुछ बातें उससे हवाले से हो जाएं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि कुछ एक दो बातें उनसे मुताल्लिक़ वो मेरे और मुझ जैसों के सीखने के लिए है। देखिए, प्रोफेशनल जेलसी एक ऐसा मुहावरा है जिसका इनकार नहीं है। डॉक्टर हजरात से खिंचे रहते हैं, इंजीनियरों से खिंचे रहते हैं, कानूनदानों से खिंचे रहते हैं, मौलवी भी इसी दुनिया में रहते हैं, उलमाए किराम भी, मौलवी हजरात भी इसी ज़मीन पर रहते हैं। लिहाजा जैसे हर फील्ड और हर शोबे में एक जो आप बोलते हैं प्रोफेशनल जेलसी, वो कैफियत हर फील्ड में पाई जाती है। और हमारे यहाँ तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए इजाज़त चाहते हुए सिर्फ इतना जुमला कहूँगा कि हाँ, हमारे यहाँ भी अल्लामा साहब उसकी सनद बताएंगे कि हदीस कितनी मोतबर है कि उलमा में हसद का कोई मादा पाया जाता है या नहीं। लेकिन औन साहब के अंदर ये हसीन खूबी थी कि अगर मुब्तदी तालिब इल्म
یعنی جو ابھی صرف و نحو پڑھ رہا ہے، ہدایہ سمدیہ پڑھ رہا ہے، مثلا ملا محسن مثلا صرف سادہ اور صرف مقدماتی، یہ نئی نئی کتابوں کے نام ہیں. ابھی ابتدائی طالب علم اگر بھی ہے نا تو اسے مولانا کہے بغیر نہیں رکتے تھے، اور اگر وہ کہیں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اسے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اسے حوصلہ دینا، اگر اسے کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. یہ ساری باتوں کے بعد میں ان سے چھوٹا 8 سال چھوٹا ہوں. مجھے مجالس لکھ کے دیتے تھے خیر پور، میں جب بچپن کی مجالس بچوں کی مجلسوں میں پڑھنے کو ہمیں شوق ہوتا تھا. تو مگر اس کیفیت کے بعد کہ ان کی شہرت کسی قدر، ان کا حساب ہی علیحدہ تھا، ہمارا حساب علیحدہ ہے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے اس بات کا بال برابر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ان کے بڑے پن کی علامت ہے، یہ ان کے بزرگ ہونے کی علامت ہے. انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان بردباری سے ناپا جاتا، تحمل مزاجی سے ناپا جاتا. کتنی اس کے اندر برداشت ہے، کتنی تحمل مزاجی ہے. مولا علی فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے مسئلے میں الجھو نہیں. کوئی کہے گا کہ وہ بھی اہل بیت میں ہے، کوئی کہے گا وہ بھی اہل بیت میں ہے. میں ایک اقوال نقل نہیں کر رہا. مولا فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے مسئلے میں الجھو نہیں، بلکہ یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا، ان کا وجود پکار کر بتائے گا کہ یہ اہل بیت ہے. لہذا انسان کی جو شخصیت ہے، اب دیکھیے چلے گئے، آج سویا میں کچھ دن بعد ہم اعلان کریں گے چیلم کا، پھر پہلی برسی ہوگی نہیں معلوم، اور پھر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پہلی برسی ہوگی، اور اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. بات شخص چلا گیا، شخصیت چلی گئی، مگر اس کا کردار، اس کے افعال، اس کے طور طریقے وہ ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جس سے چراغ جلتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی رہے گی. بہت کچھ سوچا تھا، لیکن بہرحال شخصیات کی تشریف فرمائی بھی مانے ہے کہ میں زیادہ اس مجلس میں آپ کو زحمت نہ دوں. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اور جس کا نشان ہے 30ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، هل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تم نے دیکھا کہ میٹھا پانی کیسے غائب ہو گیا. فمن یأتیکم ماء معین بماء معین، بس اتنا بتا دو وہ کون ہے کہ جو اس میٹھے پانی کو دوبارہ لائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے ماء معین. تم نے 11 میٹھے پانی جاتے دیکھے، اب بتاؤ کہ وہ کون ہے جو 12ویں پانی کو لے کر آئے گا. وہ جو 11 میٹھے پانی تم نے غائب ہوتے ہوئے دیکھے، تم نے جاتے ہوئے دیکھے، تم مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. شخصیات، میں کہہ رہا ہوں بھائی ہونے کے ناطے، اور 3 دن سے میرے آنسو تھم نہیں رہے، مسلسل کیفیت غیر ہے کہ اللہ کا نظام ہے. بھائی یہ دنیا اتنی گندی ہے، جملہ محسوس کریں گے کہ یہاں سے جانے والا اس کو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. بلا تشبیہ ایک گندے کیچڑ سے بھرے ہوئے، گند سے بھرے ہوئے ایک تالاب سے اگر کوئی نکل کر باہر آئے، کپڑے تبدیل کر لے، پھر اس سے کہا جائے ادھر پلٹ کے تو دیکھو، تو وہ جواب دے گا کہ میں اس کی طرف پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں.
اب سمجھ میں آیا کہ یہ جانے کے بعد ہمارے خواب میں بھی کیوں نہیں آتے. ان کو تو یہاں کا شوق ہی نہیں ہے. یہ تو یہاں رہنا, یہ یہاں سے آزاد ہو کر گئے ہیں اور کیسے پلٹ کر یہاں دیکھیں. اچھا ہماری آنکھوں پہ تو حجاب ہے نا, چشم برزخی ہماری تو بند ہے نا, ابھی تو آنکھیں کھلیں. مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب اٹھیں گے. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا, ظاہری آنکھیں, یہ حجاب ہے. حجاب یہ بند ہوں گی تو کچھ کھلے گا, اور اس وقت تک وہ آنکھیں نہیں کھلیں گی جب تک یہ بند نہ ہو. ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے خود کو مار لیا. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ خودکشی کر لیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہیں سے چھلانگ لگا دیں, اپنی ذات کو مار لو اس سے پہلے کہ بدن کی موت آئے. جب تک ذات کا قتل نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کی آنکھیں کھلیں گی نہیں. اور جو لوگ اسی دنیا میں مر جاتے ہیں, مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں, ان کے رویے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. عزیزو, بہت دیر روکنے کا ارادہ نہیں ہے. میں ایک حلیے میں ہوں اور اس حلیے پر اعزاز اور افتخار محسوس کرتا ہوں. جی ڈاکٹر حضرات ایک حلیے میں ہوتے ہیں, جسٹس صاحب تشریف فرمائے, ججز ایک حلیے میں ہوتے ہیں, پولیس مین ایک حلیے میں ہوتا ہے, جی وکلا ایک حلیے میں ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے حلیوں سے ہم متاثر ہو کر اپنی رائے بدلتے ہیں. بڑی گاڑی سے اترتا دیکھیں تو بڑا سمجھتے ہیں, کلف کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو مہنگا سمجھتے ہیں. کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہوتا اسے سلام کا جواب نہیں دیتے. کسی نے اگر مہنگا لباس پہنا ہوا ہو تو بڑھ کر سلام کرتے ہیں. میرے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں, ما لبست علی نفسی, آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. ولا لبس علی, اور کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. یہ جو میں اور آپ, ہم سب اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں. جی سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں, کلر, رنگ, ڈیزائن, اسٹائل علیحدہ ہوگا, مگر سب ہم لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس عربی کا لفظ ہے جس کے دو معنی میں ایک معنی ہے دھوکہ. سائیں تشریف رکھیے گا. ہم نے سب نے لباس پہنا ہوا ہے, اور لباس کا لغت میں دو معنی میں ایک معنی ہے دھوکہ. ہمارا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا تحفہ دھوکہ. دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. اسے لباس پہنایا جاتا ہے. لباس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں معاشرے میں. خبردار, لباس اور حلیہ معیار نہیں ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, دور بھی پیکنگ کا ہے. جس کی پیکنگ اچھی اس کی قیمت اچھی. لیکن نہیں, میں اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں اینک بدلوائی جاتی ہے. ہم جس فرش پہ بیٹھے ہیں وہاں دین تبدیل کروائی جاتی ہے. ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دیکھتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے, یہ سانپ موذی ہے, حملہ کرے گا. لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کیے, مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا, اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے.
اس فرش عزا پر بیٹھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے۔ میں ایک جملہ بار بار اپنی خطابت میں کہتا ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، مگر پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کوئی شہر کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جہاں حاضری نہ دی ہو۔ لیکن ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پاکستان میں ہماری دشمنی کا جو ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار، یہ جو شام سے لشکر آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک مولا کا سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ بلند ہو جائے، مجمع میں نظر آئے، آواز دے کر کہنے لگا، یا علی، یہ ہمیں مارنے آئے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ کسی پیسے والے سے ڈرنا، میرے الفاظ ہیں، نہ کسی پیسے والے سے ڈرنا، نہ کسی منصب والے سے دبنا، نہ کسی گاڑی والے سے گھبرانا، بلکہ خود اعتمادی کا پیغام تھا محمد اور نبوی کا۔ لہذا عزیزو، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ رویے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، قرآنی پیغامات کے مطابق ہوں۔ وہ جو میاں پانی گم ہوئے، میٹھے پانی غائب ہوئے، وہ ایک پانی پھر لانے والا اللہ ہی ہے۔ اور ہمیں آئندہ آنے والی شخصیات، مولانا علامہ رضا جعفر صاحب سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مبشر زیدی آئے ہیں، ابرار واپس آئے ہیں، اور شخصیات واپس آ رہی ہیں نجف اور قم سے۔ میں اس ممبر پہ شرعی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کچھ عادت عون صاحب کی میرے اندر ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی نئی شخصیت سامنے آتی ہے، اور دوہری خوشی، دو وجہ اس کی خوشی کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم پہ وہ بوجھ کم ہوگا، جو کام ہم پہ بڑھا ہوا ہے وہ کام کم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرے، ہمارے ہاں شخصیات کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تادیر سایہ رکھے علامہ رضا جعفر کا۔ ہمارے ہاں شخصیات کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور شخصیات جاتی ہیں تو جو شخصیات آتی ہیں، جو شخص آتے ہیں انہیں شخصیت بننے میں وقت لگتا ہے، اور وہ جو شخصیت بننے میں وقت لگتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور خود اعتمادی کریں۔ اس خود اعتمادی اور احترام کا پیغام علی نے دیا ہے جب فرمایا، اے محمد جاؤ، اے محمد جاؤ، اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ تو محمد حنفیہ میدان میں گئے، مگر تیروں کا مہ برسنے لگا، اور اتنا زیادہ تیر برسے کہ بڑھتے ہوئے قدم ماند پڑے۔ دشمن نے جانچ لیا کہ یہ رک بھی سکتے ہیں، تو انہوں نے تیروں کی تعداد بڑھا دی۔ تو وہ جو ہلکے ہوئے تھے، ماند پڑے تھے، وہ رک گئے، اور 2 قدم پیچھے ہٹے تو پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کر دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ فرمایا، محمد یہ ڈھال اور یہ زرہ اور یہ تلوار مجھے دو، اس اونٹنی کے گھٹنے میں کاٹوں گا۔ امام حسن میدان میں گئے اور چند ہی لمحوں میں برق، بلا تشبیہ برق کی مانند میدان کو کاٹتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے۔ اونٹنی گری، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی، مرحبا کی صداؤں کے ساتھ امام حسن کا استقبال ہوا، اور جب آگے آئے تو مولا علی نے گلے لگا کر پیار کیا، تو کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں۔ تو قریب جا کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ تو مولا علی نے پشت پر ہاتھ مار کے فرمایا، انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔
مجھے ایک جملہ سے کہنے کی اجازت دے دیجئے، جب محمد حنفیہ اور حسن مجتبیٰ برابر نہیں ہو سکتے تو امت کو اصحاب اور اہل بیت کی برابری کا شوق کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی ہے، مجھے بیان مصائب سے بھی گزرنا ہے، اور ابرار بھائی کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھے بھی گھڑی دکھاتے ہیں، جنہوں نے انہیں گھڑی بنائی ہے۔ مجھے خود اندازہ ہے میرے گھر کی مجلس سے لوگ چلے جائیں گے مگر وہ ذکر باقی رہے گا۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر زمانہ سانس نہیں لے سکتا ہے، میرے مولا نقی فرماتے ہیں باتوں وہ جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر بیٹھے تھے وہ آج زمین کے نیچے دبے ہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ عزیزوں، یہ ممبر رہے گا، میں نہیں رہوں گا، یہ امام بارگاہ رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، ہم سے مجلس نہیں ہے۔ ہم مجلس سے ہیں، ہم سے تشیع نہیں ہے، ہم تشیع سے ہیں، ہم سے اسلام نہیں ہے۔ تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کیسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو چلے جائیں گے پھر جاتے ہیں مگر اللہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ تو یہ جانے کا اور آنے کا نظام تو آج کا نہیں ہے، ہم سب چلے جائیں گے اور پھر یہ ذکر ہمیں زندہ رکھے گا۔ زندہ رہنے کے لیے چین کی ادا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے چین کی ادا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ارے ہمیں عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ یہ ذکر باقی رہے گا۔ ذاکر کا مقام، سامع کا مقام، بانی کا مقام صاحب ذکر نے بنایا ہے۔ جو حسین پہ روئے، حسین پہ رلائے اور رونے کا ماحول بنائے۔ میں علامہ صاحب سے اجازت لے کے اس کا ترجمہ رونے کی شکل بنائے جو معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو شکل ہے نا جو آپ نے مجلس بنائی ہے، یہ شکل ہی نہیں، وہ رونے والا، رلانے والا اور جو رونے کا ماحول بنائے، رونے کی شکل بنائے، عزاداری کا انتظام کرے، فرش بچھائے۔ ان تینوں کو مقام دیا ہے صاحب ذکر نے۔ اس صاحب ذکر میں کہ جس نے کربلا میں بہت لاشیں اٹھائیں۔ میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہاں سے بات کو شروع کروں، میرے مولا میری مدد کریں گے۔ ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مصائب کس کے پڑھوں، مصائب کس کے پڑھوں۔ میری مادر گرامی، میری والدہ بیٹھی سن رہی ہیں، میں ان سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ اپنی ماں سے کہوں گا کہ ذرا مدینے آ جائیے۔ ایک بیوی ہے جو روزانہ جنت البقیع میں 4 قبروں کے نشان
चारों बेटों के नाम लिखिए। अजरुकुम अल्लाह। जो रोने आए हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, जो बाहर बैठे हैं, जो अंदर बैठे हैं। चारों कब्रों पर चारों बेटों के नाम लिखकर कहती है मुझे उम्मुल बनीन ना पुकारा करो, इसलिए कि उम्मुल बनीन तो बेटों की मां को कहते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, करबला में 9 माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। 9 माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं। ऐसी ऐसी शेर दिल माएँ हैं जिनका बयान आज भी हमारे सीने को, हमारे जिगर को फाड़ देता है। एक माँ का हाल सुन लीजिए। वो माँ जिसने एक बच्चा हुसैन की आगोश में दे दिया और एक बच्ची को जिंदाने शाम में छोड़ दिया। अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद है। अल्लाह को अजर व सवाब अता फरमाए। जिसे जिंदाने शाम में छोड़कर आई है ना, इमाम हुसैन अपने साहब रहमत में ये रिवायत मौजूद है कि इमाम ने एक अशार की सूरत में एक मिसरे में ये मफ़हूम फरमाया, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं कमानुकिल, जैसे नक़ल हुआ है, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें हों। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। कोई पूछे जनाबे ज़ैनब से। एक शख्स कहता है मैंने देखा कि एक बीवी है जो जलते हुए खेमे की चोप से टकराती है और आग उसे रोकती है तो वो रास्ता बदल के फिर आती है। ये कहता है मैं ये समझा शायद इसके सर पे चोट लगी है और इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग चल रही है। कहता है मैं करीब गया, मैंने कहा बीबी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आगे तो आग है, तुम वहां जा रही हो। तो उसने मुड़कर देखा और कहा या शेख इन्ना लना अलील, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता, मैं उसे लेने को जा रही हूँ। और वो बीबी चलते हुए खेमे में चली गई, अपनी पुष्प पर इमाम सज्जाद को उठाकर लाई। मैंने रोने वालों से एक सवाल करना है कि जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। कोई पूछे जनाबे ज़ैनब से कब्रे सकीना से जनाबे रबाब को उठाना उससे ना। बीबी को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे। 2 जुमले और। एक बच्ची जिंदाने शाम के हवाले कर दी और एक बच्चा उजला सा कुर्ता पहनाकर, बाल झंडूलों में कंघी करके, आंखों में सुरमा देके, अजब नहीं बाप के हाथों पे देते हुए कहा हो बेटा अगर तेरी दादी ने पूछ लिया तेरी माँ ने मुंह क्यों नहीं धुलाया तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को पानी न था। बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शबीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। एक मुजाहिद की तरह हजरत अली असगर को लेकर गए, तीरे से शोभा से बच्चे के गले पर ऐसा वार किया गया, लाशा लेकर आए, खेमे के करीब पहुंचे तो ख्याल आया माँ देखेगी तो मर जाएगी। वापस हुए तो ख्याल आया, माँ ने पूछा कि बच्चा कहाँ रह गया तो मर जाएगी। हुसैन कभी आगे जाते कभी पीछे। इसी असना में खेमे का पर्दा हटा, क्या देखा सकीना खड़ी बाबा को तक रही है। भाई अली असगर बाबा की गोद में मुतहर्रिक नहीं है, हाथ पैर चल नहीं रहे। कुछ देर पहले जो तड़प रहा था उसके हाथों में हरकत नहीं है। और बाबा पानी पिलाने ले गए थे तो वहीं से आवाज देकर कहा बाबा मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी पानी पिला लाइए। हुसैन क्या जवाब देंगे कैसा पानी पिलाया है कि एक मर्तबा सकीना की आवाज सुन के रबाब खेमे की तरफ आई। माँ को देखकर जनाबे इमाम हुसैन ने फरमाया रबाब बताओ मैं कौन हूँ। अपनी ज़ौजा से सवाल किया मैं कौन हूँ। फरमाया आप मेरे मौला हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। अबा का दामन हटा दिया। माँ ने खून में लथपथ एक बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिया, बोसे देकर कहा या बुनैया अमिस्रो का युरहर, ऐ मेरे लाल क्या तो जैसे लहर किए जाते। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। मुझे एक मंजिल के लिए आपको रहमत देना थी। वो मंजिल ये है शामे गरीबा में पानी आया, खाना आया,
میری تحقیق نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، مگر یہ سب نے لکھا اور پڑھا کہ کھانا پانی آیا، بیویوں کو بچوں کو پانی پلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، اور سب بچوں کو پلا دیا گیا تو پھر بڑوں کو پلایا گیا۔ اور وہ منزل بھی بڑی سخت تھی کہ جب جناب سکینہ کو جناب زینب نے پانی دیا تو بیوی نے کہا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں۔ فرمایا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ تو جناب سکینہ نے کوزہ اٹھایا اور زندان اور ایک مرتبہ بیابان اور صحرا کی طرف روانہ ہوئی۔ فرمایا میرا بھائی علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ پانی بچوں نے پیا پھر بیویوں نے پیا۔ ممبر کا ادب مانے ہے، میں صرف اشارے میں بات کروں گا۔ اللہ کرے میرا مجمع، سارا مجمع میرا متوجہ ہو جائے۔ آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں دودھ پیتے بچوں کی ماؤں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست ہندوستان کے رہنے والے بنارس کے مولانا شمیم الحسن صاحب کے فرزند، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا اور ذوالجناح عالم کا جلوس روز عاشور نکل کے کربلا جاتا ہے۔ تو جلوس نکلا تو ہم آگے آگے روڈ پہ جا رہے تھے تاکہ انتظامات دے سکیں۔ کچھ آگے گئے تو چارراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہوئی ہم نے دیکھی۔ قریب گئے تو اور بات محسوس ہوئی کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہنے لگے ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو مولانا نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا نے کہا، مولانا کہنے لگے میں نے کہا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد یہ جملہ سنیے، پہلے بچوں نے پانی پیا پھر بیویوں نے پانی پیا، آدھی رات گزری، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، علی اصغر تیری ماں۔ قاسم صاحب بینیا نہ ہو پڑے گا۔ تاجم بھائی سے گزارش ہے کہ آئیے، تاجم بھائی جہاں پر ہیں تشریف لے آئیں۔ قبلہ شکیل شاہ تاجم بھائی، شکیل شاہ تاجم بھائی سے گزارش ہے آ جائیں، بینین ہوئے گی اور اس کے بعد صفدر عباس صاحب نماز پڑھیں گے۔ مائک دے دے مائک دے۔ یہ ٹائم مائک کا ٹائم یہ ہٹا دیں ہٹا دیں۔ آگے کرنا